السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جو بیان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان ہے۔ تو آئیے ساتھی ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو۔ حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ دین کی نصرت اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور یہ اللہ کی رحمت کی امید بھی کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ فرمایا، اور کہیں یہ فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کرنے والے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ باطل مال خرچ کرتا ہے مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، اور مسلمان اس بات کو قبول کر لیتا ہے اپنی حاجت اور پریشانی کے لیے۔ حاجت اور پریشانی کی کیا کرے؟ اس لیے فرمایا کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قادر فقر یکون کفر، کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تین اسباب ہیں ارتداد کے، تین اسباب ہیں ارتداد کے۔ اگر مسلمان ابھی کی دعوت چھوڑ دے تو پھر تین اسباب ارتداد کے ہوتے ہیں۔ ایک سبب ارتداد کا فقر ہے کہ آدمی ابھی کی دعوت کو چھوڑ کر اگر فقر میں آ گیا تو پھر یہ کفر کو اختیار کر لے گا اپنے فقر کے علاج کے لیے۔ تو میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ مجھے سمجھانا نہیں آتا۔ کفر کو اختیار کر لے گا اپنے فقر کا علاج کرنے کے لیے۔ وہ یوں کہے گا دیکھو حکومت کی یہ بات مان لو تو تمہیں حکومت یہ سہولت دے گی۔ نمرود چاہتا تھا کہ ابراہیم ایک مرتبہ میری ذات سے پلنے کو کہہ دیں، تو میں موسیٰ فرماتے تھے اگر ایک مرتبہ ہاں کر دیتے تو یہ بات پکی ہو جاتی کہ باپ آزر کے بعد وزیر ابراہیم علیہ السلام کو بنایا جاتا۔ ایک مرتبہ تم نمرود سے پلنے کا اقرار کر لو تو ہم تمہیں ابراہیم ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے آزر کی جگہ، کیونکہ آزر وزیر تھا۔ ہمیشہ کفر کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان اپنے پلنے میں ہمارا محتاج ہو جائے۔ آج کے حکام کا بھی یہی چاہت ہے کہ مسلمان ہمیں پالنہار یقین کرے، اپنی حاجت ہم سے کہے، پھر ہم یوں کہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری حاجت پوری کر دیں گے، تم ہمارا یہ مطالبہ پورا کر لو۔ میں اس میں کس طرح سمجھاؤں؟ باطل یوں کہے گا تم ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، جب تم زمین کا شکریہ ادا کرو گے تو کل کو بھینس کا بھی شکریہ ادا کرو گے، گائے کا بھی شکریہ ادا کرو گے کہ یہ دودھ دے رہی ہے، اور اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ حالانکہ عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے، عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا عبادت میں۔ صحابہ نے عرض کیا جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے تو آج یہ کوشش کیوں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا کہ عبادت میں زیادہ کوشش کرنا یہ اظہار تشکر کے لیے ہے۔ اغیار کہتے ہیں جہاں سے بھی تمہیں
کوئی نفع ملے تم اس چیز کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ ہاں آپ رزق لینے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر راضی نہ ہوئے کہ نہیں، اللہ پالتے ہیں۔ سنو، ابراہیم اس سے تو یاد نہ ہوئے، میں نے کہا نہیں اللہ پالتے ہیں، نمرود سے نہیں پلتے۔ اس نے راشن بند کر دیا، راشن۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا، آج یہی بات ہے، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے، اگر ہم نے یہ کام کیا دین کا تو حکومت قانون خلاف ورزی ہو جائے گی، وہ ہمارا راشن بند کر دے گی۔ وہ اللہ کی شان، نمرود نے راشن بند کر دیا، نمرود نے راشن بند کر۔ اب بتاؤ کہاں سے پلو گے؟ اب بتاؤ اب کہاں سے پلو گے؟ راشن ہمارے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں، بادشاہت ہماری ہے، سارے خزانے ہمارے تالے میں ہیں، سارا غلہ ہمارے پاس ہے۔ جب تم مجبور ہو کر ہمارے پاس آؤ گے کل کو تو شرمندہ ہوگے، آج ہی تم ہمیں مان لو، یعنی اللہ رزاق ہیں۔ اللہ کی شان، جس زمین کا شکریہ ادا کرانے کے لیے زمین سے غلے کو ہونے سمجھانا چاہتے تھے کہ زمین سے غلہ ملتا ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالی نے اس زمین سے غلہ نہ دے کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیا۔ یوں نہیں کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیں، یوں نہیں کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیں، یا ہم نمرود کے پاس سے تمہیں غلہ دیں۔ وہ مٹی جو دانا اگاتی ہے، وہ مٹی جو دانا اگاتی ہے، ہم اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیتے ہیں۔ روایت میں ہے گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی لے کر آئے تھے بوری میں بھر کے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا، مٹی کو آٹے میں۔ میں نے جو ساری بات عرض کی اس پر کہ آدمی کو اس کے حالات کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ یہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، قانون ہے بھائی، قانون ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں لائے اس کے مقابلے میں، اور کیوں نہیں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے میں آنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ہم نے ایک بات کی، 3 اسباب ہیں اطلاعات کے۔ ایک سبب سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی کا فقر اور تنگی وہ اسے اسلام کے احکام کے چھوڑنے پر اور کفر کے راستے پر پڑنے پر اس کی تنگی اور فاقہ مجبور کر دیتا ہے، ایک بات۔ دوسرا سبب ارتداد کا وہ جہالت ہے کہ آدمی اگر اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے، اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے اور وہ اپنے دین سے جاہل ہے، اپنے دین سے جاہل ہے، تو باطل ان کو اپنا مذہب اور باطل ان کو اپنا دین یہ کہہ کر سکھلائے گا کہ یہ دین ہے، اور وہ اس کو دین سمجھ کر حاصل کر لیں گے۔ یہ جہالت سبب ہوگی ارتداد کا۔ تیسرا سبب فرصت ہے، تیسرا سبب فرصت، فارغ ہیں۔ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں دین اور دنیا کے کام سے، باطل ایسے لوگوں کو اپنے کام میں مشغول کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آباد جو وقت فارغ ہے کھانے سونے کمانے سے، جو وقت فارغ ہے اس کو دعوت عبادت سے مشغول کر دو تاکہ باطل تمہیں اپنے کام میں مشغول نہ کر سکے۔ میں نے عرض کیا 3 اسباب ارتداد کے ہیں، 3 اسباب
اس ذات کے ہیں، ایک غربت، ایک جہالت، ایک فرصت۔ باطل ان تین قسم کے لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ جو فقیر ہیں انہیں مال دو، جو جاہل ہیں انہیں اپنا دین سکھلاؤ، اور جو فارغ ہیں انہیں اپنے کام میں مشغول کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانی کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں اپنا آدھا ملک دے دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا آدھا ملک نہیں، آپ اپنا پورا ملک مجھے دے دیں، اور آپ کے علاوہ جو اور بادشاہت ہیں عرب کی سب مجھے مل جائیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ بات اس سے تو مایوس ہو گیا کہ جب یہ میری پوری بادشاہت، عرب کی ساری بادشاہتیں لے کر بھی دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ریکنسٹرکشن آف امہ ان کے مال ڈیلی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے تو بادشاہ مایوس ہو گیا۔ بادشاہ کو خیال یہ ہوا کہ اچھا مال کے بارے میں تو یہ لوگ بے رغبت ہیں، مال سے تو بالکل بے رغبت ہیں، اب دوسرا راستہ یہ رہ گیا کہ انہیں قتل کی دھمکی دو تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں اور اپنی جان بچانے کے کوشش میں ہماری بات مان لیں کہ بھئی جان جاوے گی، لہذا دین جانے دو، جان بچا لو۔ بادشاہ نے کہا یہ تو آپ نصرانی ہو جائیے ورنہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ فرمانے لگے انت وذا کا، جو تیرا دل چاہے تو وہ کر لے، اور قتل کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی جان لیے پھرتے ہیں اسی تمنا پر کہ اللہ کے دین کے کام آ جائے۔ تم تو ہماری چاہت کی بات کر رہے، تم نے پہلے مال پیش کیا ہو تو ہماری چاہت تھی نہیں، تو ہماری چاہت تھی نہیں پہلے سے، تم نے کہا مال لے لو نصرانی ہو جاؤ، تو تمہاری پہلے سے ہماری چاہت نہیں تھی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ جان لے لو، کہ جان تو ہماری چاہت نہیں لو، جو تم نے ہمارے مطلب کی بات کر دی، ضرور جان دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے ان کے سامنے دو مسلمان قیدیوں کو گرم پانی میں ڈال کر جلایا اور ان سے بھی کہا کہ تمہیں ڈالا جائے گا، یہ روئے۔ بادشاہ سمجھا، گھبرا گئے، بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، کہا کہ نہیں۔ بادشاہ نے مجھے روئے کیوں؟ یہ میرا رونا تو اس لیے تھا کہ اللہ کے سامنے ایک جان پیش کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہمیں، اسلام دیا، دنیا میں مختلف قسم کی نعمتیں اللہ نے دی، اور اس سب کے بدلے میں اللہ کو ایک جان دوں۔ چھوٹی سی زندگی دنیا کی، مختصر سی زندگی دنیا کی، وہ ایک مختصر زندگی دنیا کی وہ اللہ کو پیش کروں جنت کی ہمیشہ نعمتوں کی، ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں، اس سے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اللہ کو کیا پیش کروں؟ اللہ کو کیا پیش کروں؟ بادشاہ مایوس ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا مگر میری شرط پوری کر دو۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میری پیشانی کا بوسہ لے لو۔ جی ہاں، میری پیشانی کا بوسہ لے، یہ کہا بادشاہ نے۔ انہیں خیال آیا ہے تو یہ کافر اور مشرک اور نجس، اس کی پیشانی کا بوسہ لینا تو بڑا ناگوار کام ہے اور بڑا مشکل ہے، لیکن جب یہ شرط لگا رہا ہے چھوڑنے کے لیے تو میں بھی شرط لگا دیتا ہوں ایک۔ اس نے کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ جتنے مسلمان قید میں ہیں یہاں ملک میں ان کو دعوت کا کام نہیں کرنے دے رہے ہو، انہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا۔
تب میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لوں گا. بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑ دوں گا مگر میری پیشانی کا بوسہ لو. اللہ جو بادشاہ قدر کرنے کو تیار, سارا کچھ دینے کو تیار, وہ بادشاہ اتنی ذلت میں آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میری پیشانی کا بوسہ لیں تاکہ مجھے ان کے پیشانی کا بوسہ لینے سے اپنی قوم کے درمیان عزت ملے. اللہ اکبر. جنہیں ذلت میں ڈالنا چاہتے تھے اب اسے عزت دینا چاہتے ہیں, عزت دینا چاہتے ہیں. میری پیشانی کا بوسہ لے لو میں چھوڑ دوں گا. چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں سب کو رہا کر دوں گا جتنے مسلمان قید میں ہیں. سوچنے لگے کہ اگر سارے مسلمان اس کے قید میں سے نکل جائیں اور کام کریں نکل کے جیل سے تو اس کے لیے سارے اپنے ساتھیوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ایک ناگوار چیز کا برداشت کرنا کیا حرج ہے. ایک مشرک کے سر کا بوسہ لے لوں اور سارے مسلمان قید سے نکل جائیں. کیونکہ جو آدمی اپنے ساتھیوں کے لیے ناگواری برداشت کرے گا اللہ اس کو عزت دیں گے. ساتھیوں کے لیے ناگواری برداشت کرے اللہ اس کو عزت دیں گے. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر کا بوسہ لے لیا. اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارے مسلمانوں کو رہا کر دیا. یہ پورے مسلمانوں کو سب کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے, جا کے سارا واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ میں اس مشرک کے سر کا بوسہ کبھی نہ لیتا, لیکن سارے مسلمانوں کو رہا کرانے کے لیے میں نے یہ ناگوار کام کر لیا. حضرت عمر نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ ہر ایک کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ان کے سر کا بوسہ لے. حضرت عمر نے فرمایا پہلے میں اٹھتا ہوں. حضرت عمر کھڑے ہوئے, ان کے سر کا بوسہ لیا, پھر سارے مسلمانوں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. میں نے سارا واقعہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی صوبہ, کوئی علاقہ, کوئی شہر, کوئی ضلع اسلام سے مرتد ہو جاوے کوئی مشکل نہیں. اس زمانے میں ایک مسلمان کے مقابلے میں روم کی سب سے بڑی بادشاہت, ایک مسلمان کے مقابلے میں روم کی سب سے بڑی بادشاہت. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے آج یہ عرض کرنا تھا کہ یہ قوت کہاں سے آتی تھی. واقعات سنانا مقصود نہیں ہے, یہ سوال ذہنوں میں پیدا کرنا مقصود ہے کہ یہ قوت کہاں سے آتی تھی. بس مسلمان اس کو بھول گیا, مسلمان اس کو بھول گیا. ہائے ہائے, اس زمانے کے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے ہم مال جمع کریں, پھر مال جمع کر کے اس مال سے لوگوں کو خریدیں, پھر خرید کے انہیں لیڈر بنائیں, پھر ان کو اپنا ممبر بنائیں, پھر ممبر سے حکومت بنے, پھر حکومت سے اسلام قائم ہو. یہ مسلمان کا خیال ہے, یہ مسلمان کا خیال ہے. حالانکہ مال سے حکومتیں بنتی ہیں, مال سے حکومتیں بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں. اسلام مال سے قائم نہیں ہوتا. جی ہاں, آدمی عہدیدار بننے کے لیے الیکشن لڑتا ہے, عہدیدار بننے کے لیے الیکشن لڑتا ہے کہ پہلے میں لڑوں گا, لڑنے کے بعد عہدہ حاصل کروں گا, پھر اس عہدے سے اسلام قائم ہو جائے گا, عہدے سے اسلام قائم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ صحابہ جنہیں کبھی عہدے سوچے بھی نہیں, اللہ نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو ان فقراء صحابہ کے ذریعے سے ختم کرا دیا. بڑی بڑی بادشاہتوں کو ان فقراء صحابہ, یعنی یہ بات مشہور تھی سارے ملکوں میں
کہ سب سے زیادہ فقیر، کمزور اور انتہائی مدد کے محتاج وہ یہ صرف کے رہنے والے عرب ہیں، جو بیچارے اتنے فقیر ہیں کہ انہیں کہیں کھانے کو ہڈی مل جاوے، یا یہ ایسے جانور جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی بیچاروں کی غذا ہے، انہیں کوئی جانور کھانے کے لیے بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سارا جتنا بھی یہ شاہی ممالک تھے، روم کے، کسرا کے، قیصر کے، یہ سب کے سب مدینے کے رہنے والوں کو انتہائی محتاج، انتہائی کمزور، بلکہ انہیں کسی شمار میں لاتے ہی نہیں تھے۔ سنو غور سے، سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ کمزور یہ ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پہلے ہم مضبوط ہوں مالی اعتبار سے، اور پہلے ہم مضبوط ہوں حکومتی اعتبار سے، پھر ہم اس قوت اسلام قائم کر لیں۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فقراء صحابہ کے ذریعے اسلام کو قائم کر دیا۔ بات کیا تھی؟ بات صرف یہ تھی کہ وہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنے والے تھے۔ کسرا ابن ہرمز سب سے بڑی بادشاہ ہے، سب سے بڑی بادشاہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، کتنے؟ 3 کی جماعت، 3 کی جماعت، خط دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر کسرا کو دعوت دو۔ خط تھا بطور ثبوت کے، خط تھا بطور ثبوت کے، اور جماعت بھیجی بطور دعوت کے۔ اس زمانے میں جماعتوں کا پھرنا تو ختم ہو گیا، صرف خطوط کے ذریعے دعوت دینے لگے۔ حالانکہ خط کا بھیجنا مجاہدہ نہیں ہے، جماعت کا بھیجنا مجاہدہ ہے۔ جی آسان بات ہے، آپ سارا علم لکھ کر نیٹ پہ ڈال دیں اور لوگ اپنے گھر میں بڑے بڑے اسے دیکھ لیں، یہ تو کوئی مجاہدہ نہیں، کیونکہ بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، خارجی آلات کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے۔ بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے۔ دعوت اور عبادت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بدن کا استعمال ہی اصل ہے، خاص چیزوں کا استعمال جب عبادت میں متبادل نہیں بن سکتا تو دعوت میں متبادل کیسے بن سکتا ہے؟ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ خارجی چیزیں یعنی انسان کی جسم سے باہر کی چیزیں، غور کرنا پڑے گا بات پر، انسان کی جسم سے باہر کی چیزیں، انسان کے بدن سے باہر کی چیزیں، یہ عبادت میں آپ کا بدن نہیں بن سکتی۔ میں مثال دیتا ہوں، سمجھنا پڑے گا۔ اگر آج کل کی ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر رہی، اگر یہ ایسا انسان تیار کر دیں جو انسانی شکل کا ہو، انسانی جسم یعنی سر سے لے کر پیر تک پورا ڈھانچہ تیار کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ سنا بھی پڑھے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے، قرات بھی کرے، رکوع سجدہ بھی کرے، التحیات تشہد، ساری دعائیں، رکوع سجدے کی تسبیحات، سارے اعمال کر لے، تو کیا یہ نماز کے ادا کرنے میں مسلمان کے جسم کا بدل ہو سکتا ہے؟ ارے پچھانا تو کرو۔ تو مسلمان کے بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے نا، کیوں بھائی؟ آسان سی بات، مسلمان کے بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے۔ خارجی بھی چیزیں ہیں، اگر ساری دنیا کی جمع کر لی جائیں وہ عبادت میں اس کے بدن کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہماری بات توجہ چاہے گی بہت۔ جتنی بھی خارجی چیزیں ہیں وہ عبادت میں اس کے بدن کا متبادل نہیں ہو سکتی۔
نماز تو آپ کا جسم ہی ادا کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب عبادت میں بدن کا استعمال اصل ہے، باہر کی چیزیں اس کے، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں اس کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، یہ نہیں کپڑے ہوں گے تو نماز ہوگی، یہ کپڑا بدن سے خارج چیز ہے، کپڑا بدن سے خارج چیز ہے، عبادت کے لیے بدن ہے، کپڑا اگر نہیں ہے تب بھی نماز فرض ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز اس پر فرض کے بعد کپڑا نہیں ہے۔ باہر کی کسی بھی چیز پر عمل موقوف نہیں ہے، عمل اس کے بدن کے استعمال کا نام ہے۔ بس اسی طرح عرض کر رہا کہ جس طرح بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے، اس طرح بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان خود دعوت دے۔ آپ نے کسرا کو خط نہیں بھیج دیا ڈاک سے، اس میں ڈاک کا نظام تھا، بلکہ جماعت بھیجی، بلکہ جماعت، کیونکہ اسلام میں حجت اور ذمہ داری کا ادا ہونا ہوگا نہیں جب تک خود دعوت نہ دے، جب تک خود دعوت نہ دے، بہت دھیان سے بات سننی پڑے گی، جب تک خود دعوت نہ دے اس وقت ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، پکی بات۔ آج کل تو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی ایک چینل اسلام کا بنا دو تاکہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے، پوری دنیا میں کیا پہنچ جائے؟ دعوت اسلام، تاکہ انکل کو کہتے ہیں اللہ سے کہ جی ہم نے تو اسلام ڈال دیے چینل پر، اب لوگ دیکھ کے ایمان لاویں نہیں لاتے تو ان کی مرضی ہے یا ان کی قسمت ہے، ہم نے تو بات پہنچا دی۔ ارے بات کا پہنچانا اسے کہتے ہیں، بات کا پہنچانا صرف یہ ہے کہ اس طریقے پر پہنچاؤ جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ ان لم تفعل وما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے خود نہ پہنچایا تو آپ نے حقیقت ادا نہیں کیا۔ جہاں آپ گئے وہاں آپ نے پہنچایا، جہاں آپ نہیں جا سکے وہاں آپ نے صحابہ کو بھیجا، آپ نہیں گئے وہاں آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ جی ہاں، تو خط تھا بطور ثبوت کے، اسی لیے چند خطوط آپ کے ہیں، چند کوئی بادشاہوں کے نام، لیکن عام لوگوں کے نام آپ نے خط نہیں لکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا، لیکن آپ نے جماعت کو خط دے کر بھیجا، کیونکہ اللہ کی مدد جب آئے گی جب مسلمان خود دین کا مددگار بنے، اس لیے جماعت خط لے کر گئی۔ اس طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں بادشاہ سے نہیں ملنے دیں گے، تمہاری جو بات ہے خط دے دو ہم پہنچا دیں گے۔ شجاع بن وہب کی جماعت میں تھے صحابی، وہ اڑ گئے، کہنے لگے نہیں ہم تو خود جا کر خط دیں گے، خود بات کریں گے، خود دعوت دیں گے جا کر۔ ایک بادشاہ کو دعوت دی، صحابہ کی جماعت گئی، بادشاہ کے لوگوں نے کہا تم نہیں مل سکتے بادشاہ سے۔ کیسے نہیں مل سکتے؟ ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم بات کریں گے بادشاہ سے۔ بادشاہ نے کہا کہ جی وہ تو کہتے ہیں ہم خود بات کریں گے، کیا آنے دو۔ پہنچے وہاں بادشاہ کے دروازے پر، دربار سے باہر ہی، بادشاہ کے شہر سے باہر ان کی سواری کو روک دیا گیا، آپ اس سواری پر نہیں جائیں گے۔ اس شہر کے اندر، بادشاہ کے شہر میں کوئی چٹو داخل نہیں ہو سکتا، یہاں قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں، آپ کو خود جانا ہوگا کہ نہیں ہم تو اپنی سواری پر ہی جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا جی وہ تو نہیں مانتے، بادشاہ نے کہا آنے دو، اپنی سواری پر آنے دو۔ یہ سارے مطالبات بادشاہ کیوں پورے کر رہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے رعب جو رکھا ہے وہ اتباع سنت میں رکھا ہے۔ اللہ نے رعب
جب ایک مسواک کی سنت اتنا رعب ہے کہ دشمن مرعوب ہو کر میدان چھوڑ دے تو جو دعوت ہے اس میں کتنا رعب ہوگا. ہائے اس زمانے کے لوگ بھی کیسے ناواقف اور بے عقل نکلے کہ کفار اور مشرکین کے حالات کو ہی اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے لگے. کیسے بے عقل نکلے زمانے کا مسلمان کہ جتنے آلات اور ذرائع باطل کی اشاعت کے لیے بنے تھے انہیں دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے لگے اور خود اپنی ذات سے دعوت دینا چھوڑ دیا. اتنا بڑا نقصان ہوا امت. اب بھلا بتاؤ رعب باطل کے حالات کا ہوگا یا رعب اتباع سنت کا ہوگا؟ سوچے تو صحیح, یہ فیصلہ تو کرو. کہو منع کرو تو یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی آج کل کے طریقے یہ ہیں مگر یہ لوگ یہ مانتے نہیں ہیں, ان کا الگ ہی طریقہ ہے. ارے بھائی اس زمانے کا طریقہ یہ ہے, اس زمانے کا طریقہ وہ تھا نہیں. قیامت تک اتباع سنت قیامت تک کے لیے ہے, زمانہ سنت کو بدلے گا نہیں. زمانہ سنت کو بدلے گا نہیں. یہ تو بڑی جہالت اور بڑی حماقت ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس زمانے کا دعوت کا طریقہ یہ تھا, اس زمانے میں دعوت کا طریقہ یہ ہے. یہ حماقت ہے, غلط سوچ ہے. کیوں مانا ایسا فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل حق نہیں چلتا, اس سے باطل چلے گا, حق نہیں چلے گا, کیونکہ تم نے حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لے لیا. ہاں تو کہتے ہیں یہ کیا حرج ہے, اس کے ذریعے سے بھی بات پہنچ جائے. بات کا پہنچانا اصل نہیں ہے, بات کا پہنچانا اصل نہیں ہے, اور بات کا پہنچانا مجاہدہ نہیں ہے. بات کو خود لے کر جانا مجاہدہ ہے. دعوت یہ ہے, اس لیے صاف بات یہ ہے خود جا کر دعوت دیے بغیر اس ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے. نبوت کی تبلیغ یہ نہیں ہے. یا آپ خود گئے یا آپ نے جماعتیں بھیجی, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. سارے ذرائع اس زمانے کے رواجی ہیں, صرف دعوت خود دعوت دینا ہی سنت ہے. دیکھ لو آپ کو ماشاءاللہ اتنا علم رکھتے ہو, خود دعوت دینا ہی سنت ہے. آلات ذرائع کا استعمال خلاف سنت ہے, اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اجر بھی ہے بے اثر بھی ہے. اثر بھی نہیں ہے اس میں اثر بھی نہیں ہے کیونکہ خلاف سنت ہے. چنانچہ بادشاہ نے کہا آنے دو, ابھی رتو پر آ جانے. وہاں پہنچے قلعے کے دروازے پر, بچے سے بھائی یہ قلعے کے اندر نہیں جائے گا کہ نہیں, ہم تو ابھی رتو بیٹھ کے بادشاہ کے تخت تک جائیں گے, ہم یہاں سے وہاں پیدل نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کہا جی یہ تو مانتا نہیں کہ آنے دو. اندر داخل ہوئے تو وہ ایسا موٹا قالین اور اس کے نیچے ایسا نرم کوئی چیز بھری ہوئی کہ ان کے ٹٹو کے پیر دھسے اس میں سے چلا نہ جا رہے. نیزا نکالا, سارا قالین پھاڑا, زمین صاف کرتے گئے, ٹٹو کو آگے بڑھاتے گئے. اور بادشاہ تخت پر بیٹھا دیکھتا رہا کہ دیکھو یہ میرے دربار کے قالین کا حشر ہو رہا. ہمت نہیں بولنے کی. اللہ نے رعب ڈال دیا, اللہ نے رعب. آپ نے فرمایا نا حدیث میں نصرت بالرعب کہ اللہ نے بھی مدد رعب سے کی ہے. تو جو آپ کے طریقے پر دعوت دے گا اللہ تعالیٰ اس کی رعب سے اسی طرح مدد کریں گے جس طرح آپ کے نئے رعب سے مدد کی ہے. یوں ہے بات. جو دعوت دینے میں آپ کی سنت کا اتباع کرے گا اللہ اس کی رعب سے اس طرح مدد کریں گے جس طرح اللہ نے آپ کی مدد رعب سے کی ہے. دیکھتا رہا بادشاہ, قالین پھاڑتے گئے, ٹٹو کو آگے بڑھاتے گئے, یہاں سے کے تخت تک پہنچ گئے. اب وہاں سے اترے تو وہ ٹٹو بھاگنے لگا ادھر ادھر. ایسے باندھنا ہے بھائی, باندھنے کے لیے یہاں تو کوئی کھوٹا کوئی کھوٹا ہے نہیں. یہاں تو کھوٹا وسط کہتے ہیں عربی میں.
वसत खूंटा जिसे बांधे जा रही, क्या करें? सोने के तारों से बुने हुए बड़े बड़े खूबसूरत मुज़य्यन गाँव तकिए टेक लगाने के लिए वो रखे हुए थे बादशाह के दरबार में वज़रा के बैठने के लिए। उसमें से जो तकिया, भारी तकिया था, उस तकिए में नेज़े से सुराख किया आर पार, और सुराख करके उस तकिए के अंदर अपने जट्टू की रस्सी पिरोकर उसे वहां बांध दिया। सुनो, सिंह बताने के लिए कि हम तुम्हारी बादशाहत से मुतासिर नहीं है। मुसलमान ये सोचकर दीन छोड़ता है कि जो कुछ इनके पास है हमारे पास नहीं है। इसलिए जाहिर किस्म के लोग तमन्ना करते हैं बातिल के माल की, और उलमा वो होते हैं जो जानते हैं कि नहीं, आमद मिलने वाला अजर वो कारून की सारी बादशाहत से ज्यादा बेहतर है। ये कुरान में है, कुरान ने उलमा कहा ही उन लोगों को, कुरान ने आलिम कहा ही उसको है, कुरान ने आलिम कहा ही उसको है कि जो कारून की सारी बादशाहत के मुकाबले में अमल पर मिलने वाले अजर को बेहतर और ज्यादा समझे, उनको कुरान ने आलिम कहा है। जाहिर किस्म के लोग वो होते हैं जो किसी मालियत से और किसी की बादशाहत से मुतासिर हो जाते हैं। आजकल जितना तासुर बातिल का मुसलमानों के दिलों में है, उसकी वाहिद वजह यह है कि वो साहब इकराम के वाक़यात नहीं सुनते, और आपस में ज़माने के मुसलमान उन गैरों के माल के तज़किरे करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में वक्ती तौर पर दिया हुआ है, आखिर में हमेशा को उनके लिए अज़ाब है। बजाय पर रहम खाकर उन्हें इस्लाम की तरफ लाने के उनकी दुनिया की तमन्ना करते हैं, उनकी दुनिया की तमन्ना करते हैं, या उनकी दुनिया के तज़किरे करते हैं, उनकी दुनिया के तज़किरे करते हैं। सबसे बातिल के माल की हिर्स निकालने के लिए एक ही रास्ता है कि इनको इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करो। जो मुसलमान गैरों के इस्लाम की तमन्ना नहीं करेगा, सुनो गौर से मैं क्या कह रहा, जो मुसलमान गैरों के इस्लाम की तमन्ना नहीं करेगा वो उनकी दुनिया की तमन्ना करेगा। जो मुसलमान गैरों के इस्लाम की तमन्ना नहीं करेगा वो उनकी दुनिया की तमन्ना करेगा कि मुझे इनकी दुनिया मिल जाए। सहाबा के दिलों से गैरों के माल की मोहब्बत इसलिए निकली कि वो समझते थे कि ये बड़े नुकसान में हैं, कि अल्लाह इनको दुनिया में देकर निपटा दे, आखिरत में इनके लिए आजाद के सिवा कुछ नहीं है। तो उन्हें रहम आता था इन पर। इस जमाने के मुसलमान क्योंकि गैरों की हलाकत की तमन्ना तो रखते हैं, उनकी हिदायत की तमन्ना नहीं रखते। आप देखेंगे मुसलमानों को इनके ख्वाहिश में मकसद टूट जाएंगे, क्योंकि पहले ही अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे, फिर अल्लाह ताला मुसलमानों के कारोबार और उनके नक्शों को तोड़ने के लिए गैरों का इस्तेमाल करेंगे, फिर मुसलमान गैरों के लिए बद्दुआ पे आ जाएंगे। हालांकि मुसलमानों के कारोबार और इनके कारखाने और इनकी मुलाजमतों में जो नुकसान और रुकावटें पेश आएंगी वो गैरों की वजह से नहीं आएंगी, बल्कि मुसलमान इन शोबों में अल्लाह के अहकाम को तोड़ेगा तो अल्लाह ताला गैरों को इस्तेमाल करेंगे इनके कारोबार के नुकसान के लिए। तेरी जीएसटी लग गई, क्या कहें, बोले क्यों लगाई, इन्होंने लगाई है मुसलमानों पर? नहीं, तुमने लगाई है। तुम ज़कात न रोकते तो तुम पर टैक्स न लगते। तुमने थोड़ी सी मकदार ज़कात की, अल्लाह का हक रोक लिया, अल्लाह ने गैरों को तुम पर मुसल्लत करके टैक्स लगा दिया। ये है बात ये थी कि तुम ये ना कहो हुक्काम ये कर रहे, पहले ही सोचो तुमने खुद इनके साथ क्या किया। तुम ऐसा समझते थे कि गैर तो उस दीन को मिटाएंगे जिसको मुसलमान खुद पहले बिगाड़ चुका होगा। गैर उस दीन को
مٹائیں گے جس کو مسلمان خود بگاڑ چکا ہوگا. پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا، پھر غیر اس دین کے خلاف قانون بنائیں گے. اب سارے جتنے بھی ایسے مسائل ہیں جس میں مسلمان کو قانون رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اٹھا کے دیکھ لو. خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اسی حکم کے خلاف قانون آئے گا حکومت کا جس حکم کو مسلمان پہلے خود توڑ چکا ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کے مسلمان وہ کیونکہ غیروں کے اسلام کی تمنا نہیں رکھتے، اس لیے ان کی دنیا کی تمنا کرتے ہیں. ان کی دنیا کی تمنا کرتے ہیں، ان کی دنیا کی تمنا کرتے ہیں. اس وقت تک مسلمان غالب نہیں آ سکتا جب تک مسلمان کے دل سے دو چور نہ نکل جائیں. ایک چور تو یہ کہ ان کی ہلاکت کی تمنا ہو، دوسرا چور یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کی تمنا ہو. تو پھر مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا. Reconstruction of Ummah. مسلمان DailyMarkers.com. مغلوب ہو کر رہے گا. باطل غالب رہے گا مسلمان پر، باطل غالب رہے گا مسلمان پر. اگر مسلمان کے دل میں دو چور ہیں، ایک چور یہ کہ یہ ہلاک ہو جائیں اور دوسرا چور یہ کہ ان کو ملک و مال ہمیں مل جائے. صحابہ کے دل ان دو چیزوں سے پاک تھے، صحابہ کے دل ان دو چیزوں سے بالکل پاک تھے. ان کی تمنا یہ تھی کہ ہدایت پر آ جانے. کبھی بھی انبیاء اور صحابہ نے غیروں کی ہلاکت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ جب ہمیں ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو ہلاکت کی تمنا کرنے کا تو مطلب ہی نہیں. ہلاکت کی تمنا کرنا انہیں جہنم میں ڈالنا، ہدایت کی تمنا کرنا انہیں جہنم سے بچانا. تو جن کے مقدم میں ہدایت تھی اللہ نے کو ہدایت دے دی، جن کے مقدم میں ہدایت نہیں تھی ان کو راستے سے اللہ نے ہٹا دیا. یہ ہے بات. تو میں نے عرض کیا کہ آخر وہ رعب کہاں سے آیا تھا؟ وہی تو اللہ کی مدد تھی، وہی تو اللہ کی مدد تھی. رعب بادشاہ نے کہا آنے دو اس کو. سب سے بات پہنچے، بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ ایسی تھوڑی بات ہوگی آپ اتنے اوپر بیٹھے میں یہاں کھڑا نیچے. ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. اور آپ بھی انسان ہم بھی انسان، آپ میں کیا فرق ہے؟ بے اعتبار انسان ہونے کے ہم اور آپ برابر ہیں. تو آپ ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بادشاہ نے کہا اسے تخت پر میرے پاس لاؤ. میرے دوستو عزیزو، بات اصل یہ ہے جتنا مسلمان غیروں سے مرعوب ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے وہ راستہ اور وہ کام چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی مدد رعب سے کی. وہ دعوت ہے. میں اسے شروع سے کہہ رہا ہوں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم کسی کا مددگار بنو، دعوت دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے باطل خوف نکال دیں گے. اور جو قرآن نے اسی طرح کہا ہے، جو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، جو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، خود چل کر جائیں گے اللہ کا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ قرآن کی آیت. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک خود پہنچائیں گے. خود پہنچانے کا مطلب یہ ہے خود چل کر جائیں گے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ نہیں اخبار میں ایک کالم دین کا بھی دے دیں تاکہ جو لوگ اخبار پڑھیں وہ دین بھی پڑھ لیں. ارے اخبار کے چھپنے میں، اخبار کے بننے میں، اخبار کے پہنچنے میں تو صرف باہری چیزیں استعمال ہوئی، لیکن تیرا خود چل کر جانا یہ دعوت کی اصل سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے رعب سنتوں میں رکھا ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کس طرح کی طرف اسی طرح پیغام پہنچا. کس طرح نے
آپ کا خط پھاڑ دیا. تیسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا. تیسرا نے خط پھاڑ دیا. آپ کو اطلاع ہوئی کہ آپ کا خط تیسرا نے پھاڑ دیا. کہا اچھا خط نہیں پھاڑ دیا بلکہ اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا. دیکھو دوسرے سارا ملک پھٹ کے ختم صرف ایک خط کے پھٹنے پر. خط پھٹنے پر سارا ملک پھٹ کے ختم ہو گیا. شجاع بن وہب کہنے لگے نہیں ہم تو خود بادشاہ کے پاس جائیں گے. بادشاہ نے خط پڑھا. بادشاہ کا نام بعد میں تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے تھا. بادشاہ نے کہا یہ کون نعوذ باللہ بد اخلاق اور کون آدمی ہے یہ, اپنا نام پہلے لکھا ہمارا نام بعد میں لکھا. چلو 2 آدمی بھیجو. یمن کے گورنر سے کہا 2 آدمی بھیجو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائیں. اور یہ کہا رہتے ہیں کہ نہیں یثرب میں یثرب کے لوگ تو بڑے فقیر, بڑے کمزور, بڑے محتاج ہیں. ارے نہیں ان کو تو پکڑنے کے لیے 2 آدمی کافی ہیں. بس 2 آدمی بھیج دو. 2 آدمی جو ان کو پکڑ کر لائے. بازان کو حکم دیا. بازان گورنر تھا یمن کا. 2 آدمی وہاں پہنچے مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں. یہ ایسے ہی آپ کو دیکھا کانپنے لگے دونوں فوجی. کیسے آنا ہوا کہ ہمیں بازان نے بھیجا ہے اور بازان کے آقا کسرا نے اس کو حکم دیا ہے آپ کو گرفتار کرنے کا. فرمایا انہیں رات کو یہاں قیام کراؤ. انہیں رات کو یہاں قیام کراؤ, ٹھہراؤ ان کو. یہ نہیں کہ ہماری حفاظت کا انتظام کرو, انہیں قتل کرو, انہیں یہاں ماحول میں رکھو. بات اصل یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر اعمال کا ایسا ماحول قائم کیا تھا. اعمال کا ایسا ماحول قائم کیا تھا کہ اس ماحول میں آنے والا کسی بھی ارادے سے آئے, جاسوس بن کر آئے, آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے, آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے, اس کا ارادہ اس ماحول میں آ کر بدل جاتا تھا. اس کا ارادہ اس ماحول میں آ کر بدل جاتا. سنو غور سے. یہاں پہنچے, فرمایا انہیں آرام کراؤ رات کو, صبح ہم ملاقات کریں گے. اب وہ دونوں فوجی رات کو تو سو گئے. صبح کو پیش کیا گیا دونوں کو آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا ہاں کیسے آنا ہوا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بھیجا گرفتار کرنے کے لیے؟ کیا ہمیں بھیجا ہے یمن کے گورنر بازان نے, اور بازان کو حکم دیا ہے بڑے آقا نے کسرا نے. آپ نے فرمایا میرے آقا نے یعنی اللہ نے رات تمہارے آقا کو قتل کر دیا یعنی کسرا کو. حیران یہ کیا کہہ رہے, یہ کیا کہہ رہے, یہ اتنی دور کی خبر یہاں بیٹھ کے دے رہے کہ رات میرے آقا نے, میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا. فوراً قلم کا کاغذ نکالا, اسی وقت لکھا یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. فوراً آدمی بھیجا یمن بازان کے پاس کہ یہاں تو یہ خبر ملی ہے. یمن کے گورنر نے فوراً کسرا سے رابطہ کیا, پتہ چلا کہ ہاں کسرا کے بیٹے نے کسرا کو رات قتل کر دیا. شیروے نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا. اللہ کی شان. یہ بات سن کر یمن کا گورنر اور اس کی ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. یہ قصے صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہیں, یہ واقعات آج کے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اگر تم آج دعوت پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آج اتنا نہیں, اس سے ایک صحابی کے مقابلے میں 10 گنا مدد ایک مومن کی.
10 صحابہ کے بقدر مدد ایک مومن کی، اور 50 صحابہ کے بقدر اجر ایک مومن کو دینے والے ہیں. دونوں روایتیں ملتی ہیں. ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر، ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر. کرے تو صحیح. کوئی مال ہے شادی کے لیے ہے، گھر بنانے کے لیے ہے، لیکن دور صحابہ میں اس مال کا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر اور کسی کام کے لیے نہیں تھا. خروج اور نقل مال اس پر خرچ ہوا، سب سے زیادہ مال اس پر خرچ ہوا. خروج اور نقل پر سب سے زیادہ مال خرچ ہوا. آپ دیکھیں دور صحابہ میں مکان اور شادی یہ مال کے خرچ کرنے کا مصرف نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی نے اس راستے میں پھرنے پر، مال خرچ کرنے میں کمی کرنے پر ہلاکت کی دھمکی دی ہے. ہلاکت کی دھمکی دی ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو. یہاں سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پھرنا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں دیکھو بھائی توجہ سننا پڑے گی بات بہت. یہاں سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ کر کے آدمی سمجھے کہ بھائی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سارے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے اور اجر کے ملنے کا سبب ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ ایک اجر کمانا ہے کسی عمل سے، ایک تو اجر کمانا ہے کسی عمل سے، اور دوسرے اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچانا ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی مدد سے اجر مل جائے گا بے شک. مسلمان کی مدد سے اجر مل جائے گا بے شک. ایک کافر بھی اگر مسلمان کے کام آئے گا تو اللہ دنیا میں اس کافر کو بھی اس کا بدلہ دیں گے. یہ نہیں کہ کافر کو بدلہ نہ ملے، کافر کو بھی اللہ بدلہ دیں گے. مگر اتنا فرق ہے کہ مسلمان کو دنیا آخرت میں دونوں جگہ ملے گا، اور کافر کو مسلمان کے کام آنے پر صرف دنیا میں بدلہ ملے گا. لیکن مسلمان پر مال خرچ کرنے سے دین قائم نہ ہوگا. تو میری بات توجہ سے سننی ہوگی بہت. اس آیت میں جو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو. اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. ارے کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ جب تم نے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت نہیں دو گے تو باطل تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں تمہاری چیزیں ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. لہذا اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو اور اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم نے اگر بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں پھرنا چھوڑ نہیں دیا بلکہ کمی کر دی، سنو غور سے بات، تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دو گے. وہ ہلاکت اس طرح ہوگی کہ جب دعوت کے چھوٹ جانے سے، جب دعوت کے چھوڑ دینے کے بعد باطل تمہارے مقابلے پر آئے گا تو پھر تم اللہ کی مدد نہیں لے سکو گے، کیونکہ تم نے دین کی مدد نہیں کی، اس سے اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. یہ تو صاف بات ہے، سب جانتے ہیں.
پھر جانتے ہیں کہ جو آدمی دین کی مدد نہ کرے اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے. انصار مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ٹھکانہ دینے کے لیے اور سارے عرب سے دشمنی لینے کے لیے اور جتنے تقاضے آپ لے کر آئے دین کو قائم کرنے کے لیے، ان سارے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے انصار مدینہ نے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی کھیتی باڑی، اپنے گھر کی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات سب قربان کی، سب قربان کی. انصار کا خرچہ ڈبل ہو گیا مہاجرین کی وجہ سے. انہیں مکان بھی دیا، کھانا بھی دیا. ایسے انصار ایک بار دو بیوی جگہ ایک بیوی تم لے لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو. میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو، ہمیں دین سکھلا دو. اور میرے پاس دو زمینیں ہیں، ایک زمین تم لے لو، ایک زمین تم لے لو. اور میرے پاس دو دکانیں ہیں، ایک دکان تم لے لو. مہاجرین نے کہا انصار سے اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اللہ مبارک کرے، اپنے گھر اپنے پاس رکھو اللہ مبارک کرے، اپنی زمین اپنے پاس رکھو اللہ مبارک کرے، ہم اس کے لیے نہیں آئے. انصار نے ہر موقع پر دین کی مدد کی، ہر موقع پر دین کی مدد کی. تو ایک مرتبہ میں اس آیت کو بتانا چاہتا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ایک مرتبہ انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ایک جگہ جمع ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں بات یہ کی کہ دیکھو بھائی، اب تک ہم نے دین کے تقاضوں پر اپنے وطنوں کو چھوڑا، ہر جگہ اللہ کے نبی کی مدد کی، اس سے الحمدللہ اسلام قائم ہو گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، کافر اور باطل مغلوب ہو گئے، اسلام کو عزت مل گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، کام کرنے والا عملہ خوب ہو گیا، کام کرنے والا عملہ خوب ہو گیا. اس مشغولی کی وجہ سے، اس کام کی مشغولی کی وجہ سے ہمارے کاروبار اجڑ گئے، دکانیں بند ہو گئیں، کھیتیاں سوکھ گئیں، مکانات ٹوٹ گئے. ہم نے کبھی بھی اپنے گھر کے تقاضے، اپنی بچوں کے تقاضے، کبھی ہم نے مڑ کر ان کو نہیں دیکھا، ہم نے سب کو قربان کیا آپ کے لیے. اب ذرا حالات اسلام کے اچھے ہو گئے، اسلام پھیل گیا، مسلمان خوب ہو گئے، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، تو آؤ ایسا کریں کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہ کر کچھ کاروبار درست کر لیں، کچھ زمینیں کھیتیاں دیکھ لیں، کچھ مکانات ٹوٹ گئے ان کی مرمت کر لیں، کچھ گھر میں تقاضے ہیں وہ پورے کر لیں، پھر جہاں کا بھی تقاضا ہوگا نکل جائیں گے. اور یہ بھی کہا انہوں نے انصار نے کہ اب کوئی قتال اور کوئی جنگ بھی سامنے نہیں ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے. اس سے معلوم ہو گیا کہ نکلنے کا مقصد صرف قتال نہیں تھا، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکلنا پڑے گا ابھی تو کیونکہ ایک غزوہ بھی ہے، یہ روایت میں کہ اب تو کیونکہ کوئی جنگ بھی نہیں ہے تو مدینے میں رہیں گے. یہ ساری بات آپس میں سوچی جا رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے. ادھر یہ مشورہ کر رہے تھے انصار مدینے میں رہنے کا، اور ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی آیت وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. حالانکہ روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ زکات نہیں دیں گے، مال خرچ ہو جائے گا. بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر، رشتہ داروں پر مال خرچ نہیں کریں گے. انہوں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، دعوت اللہ کے لیے مدینے میں رہیں گے تاکہ کاروبار درست کر لیں. اس پر آیت نازل ہوئی تو فرماتا ہوئے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ ادھر ہمارا مشورہ چل رہا تھا آپ سے چھپ کر، اور ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. اور اللہ یہ فرما رہے تھے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. خرچ کرو اللہ کے راستے میں پھرنے پر. اللہ نے اس آیت میں ہمارے ارادے کا انکار کر دیا، اور ہمارے اس ارادے کو اللہ نے رد کر دیا اس آیت سے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اللہ کے راستے کی ایک نقل و حرکت اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے. تو میرے دوستو عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے مددگار بنو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. یہ ہے اصل سے بنیادی چیز. ہم نے اشارہ کیا کہ دو چیزیں اصل ہیں، دعوت اور عبادت. ان دونوں کو جمع کرنے والا آدمی اپنے دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ پختگی پر اور اچھے دین پر ہوگا جو دعوت عبادت کو جمع کر لے. دعوت عبادت کو جمع کر لے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور امت کی ذمہ داری امت پر ہے، دوسروں کو دین بتانے کے لیے اپنے دین کی دعوت پر آنا ہے. اور میں عرض کر چکا کہ دعوت اصل یہ ہے کہ آدمی نقل حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچائے، نقل حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچائے. یہ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس لیے عرض کیا میں نے کہ مال کا خرچ کرنا نقل و حرکت کے ساتھ ہے، نہ کہ محض مسلمان کی ضروریات پر خرچ کر دینا. کیونکہ مسلمان کی ضرورت پر خرچ کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے، اور دعوت کے تقاضوں پر خرچ کرنا یہ اسلام کی مدد ہے. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے قائم کرنے پر صرف کرو، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے قائم کرنے پر خرچ کرو. اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ کہ ہم اپنے دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں، علاقوں میں مدد، جہاں جہاں سے جماعتیں ہماری دعوت اور ہماری عبادت کرتی ہوئی گزریں گی، اللہ تعالی وہاں اسلامی فضا قائم فرما دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ نقل حرکت ان اعمال کے ساتھ ہے، نقل حرکت ان اعمال کے ساتھ ہے. خروج کے فضائل اس لیے زیادہ ہیں حرمین کی عبادت سے. خروج کے زمانے کے فضائل، خروج کے زمانے کے اعمال کے فضائل اس لیے زیادہ ہیں حرمین کی عبادت سے کیونکہ نقل حرکت میں اعمال کا تعدیہ ہے. خروج سے اعمال متعدی ہوتے ہیں. اعمال خروج سے آپ عمل پیش کر ہی نہیں سکتے نقل حرکت کے بغیر، کیونکہ خروج کے بغیر عمل پیش کرنا صرف تحریری طور پر ہو سکتا ہے. خروج کے بغیر عمل پیش کرنا صرف تحریری طور پر ہو سکتا ہے، اور تحریر علم ہے، عمل نہیں ہے. تحریر، میری بات توجہ چاہتی ہے، تحریر علم ہے، عمل نہیں ہے. عمل کا تعلق تحریک سے ہے، عمل کا تعلق تحریک سے ہے. علم کا تعلق تقریر اور تحریر سے ہے. علم کا تعلق تحریر اور تقریر سے ہے. علم کا تعلق تحریر اور اسے تقریر سے ہے. عمل کا تعلق تحریک سے یعنی حرکت میں آنے سے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عراق گئے تو عراق والوں نے
یہ کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو بتلا دیجیے. بیان نہیں فرمایا, قلم کاغذ لے کر نہیں بیٹھے سب, بلکہ فرمایا ایک لوٹے میں پانی دے دو اور مجھے کوئی اونچی جگہ بتاؤ جہاں بیٹھ کر میں وضو کروں. اور سارے عراق والوں کو دعوت دے دی گئی کہ سب جمع ہو جائیں, علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طریقے پر وضو کر کے دکھلائیں گے. سارے عراق والوں کو سنت کے مطابق وضو کرنا آ گیا. جس سے کہا جاتا تھا کہ وضو کا سنت طریقہ بتاؤ کیا ہے, وہ کہتا ہے لاؤ لوٹے میں پانی. ہم بتائیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ لاؤ کتاب, ہم بتائیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے. ہاں, میں نے اسے عرض کیا کہ تحریر اور تقریر علم پیش کریں گے, لیکن تحریک نقل حرکت عمل پیش کرے گی. جی ہاں, خروج کے زمانے کی عبادت کی فضیلت حرمین کی عبادت سے اس لیے زیادہ ہے کہ آدمی حرمین میں رہ کر پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور لمبی عمر ہو کر مر جائے, تب بھی وہ اجر نہ ملے گا جو اجر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے پر ملے گا. یہ تو پکی بات ہے, قرآن سے بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ عمل کا متعدی ہونا نقل حرکت کے ساتھ ہے. عمل سے عمل جو زندہ ہوگا وہ خروج سے ہوگا, ورنہ علم اور عمل آدمی کی ذات تک محدود رہے گا, اپنی ذات تک عمل محدود رہے گا. اور اگر نکل کر عمل کرے گا تو جو اس کے عمل کو دیکھیں گے وہ بھی عمل کریں گے. حدیث میں آتا ہے ان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملے گا. لو جی, سارے اعمال کا, سارے عمل کرنے والوں کا اجر اس تنہا کو ملے گا. اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے. لوگ مسلمانوں کی ضرورت سے متعلق صدقہ جاریہ کو کافی سمجھتے ہیں. میں نے تو کنواں کھدوا دیا, میں نے تو کنواں کھدوا دیا, یہ کنواں کب تک رہے گا؟ چلو یوں کہو کہ جب تک دنیا رہے گی کنواں رہے گا, جب تک دنیا رہے گی کنواں رہے گا. ارے نہیں, یہ کنواں تو دنیا ختم ہونے پر ختم ہو جائے گا, لیکن تو نے اگر کسی کو عمل پر ڈال دیا تو اس کے عمل پر جو اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی وہ بھی تیرے عمل نامے میں ہوگی. سوچو تو صحیح, تو بتاؤ صدقہ جاریہ کون سا ہوا, کنواں ہوا یا جنت ہوئی؟ سوچو تو صحیح. صدقہ جاریہ کیا بتاؤں آج کل مسلمانوں کا حال. قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں, پڑھتے بھی نہیں, سیکھتے بھی نہیں. ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ 10 قرآن اسی میں رکھوا دیتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں, ہمیں ثواب مل جائے. لوگ کیا کریں, لوگ قرآن پڑھیں ہمیں ثواب مل جائے. ہم تو پڑھے ہیں نہیں, پڑھتے بھی نہیں. عام طور سے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا سیکھتے ہیں, دنیا کماتے ہیں, اس دنیا کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی آخر کی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ عمل کیے بغیر دوسرے کے عمل میں مدد کرنے سے آدمی کامیاب نہ ہوگا. آپ بتا دیجیے, اگر کوئی آدمی مسجد تعمیر کرا دے اور اس میں 10 آدمی نماز پڑھا کریں اور خود نماز نہ پڑھے تو مسجد بنانا نماز پڑھنے کے عذاب سے بچا لے گا؟ بھائی کچھ ہانا تو کرو. اس سے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں میری مسجد کی وجہ سے, یعنی آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہے, آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہے, آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کے نماز کا انتظام کرنا آپ کو نماز چھوڑنے کے عذاب سے بچا لے, ہو ہی نہیں سکتا. ساری دنیا میں مسجدیں قائم کر دے لیکن عذاب سے نہ بچ سکے گا. نماز پڑھنے کا عذاب بڑا سخت ہے, نماز پڑھنے کا عذاب بڑا سخت ہے. نہیں بنائی کوئی مسجد, نہیں بنائی کوئی مسجد, لیکن نماز نہ چھوڑی تو عذاب سے بچ جائے گا. اللہ نے نہیں پوچھیں گے مسجد کیوں نہیں بنائی. ہاں میں اس لیے عرض کر رہا. تو ساتھی یہ تھا بیان عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب کا
اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان کو لے کر، جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔